الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات الله ارباب اعضاء قرآن مجید فرقان حمید کی جسائے مجیدہ کو موضوع قرار دیا ہے۔ اللہ اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سید الرسل نے اپنی زندگی میں وقتاً فوقتاً سچوں کا تعارف کراتے رہے اور امت کو خبردار بھی کرتے رہے۔ کبھی میدان میں سب کا اکٹھا تعارف کرایا، کبھی منفرد مقام پہ، کبھی کسی ممبر پہ کسی ایک ہستی کا تعارف، کبھی ممبر مسجد نبوی میں کسی اور ہستی کا تعارف، کبھی خود مسجد النبوی میں دوران درس اصحاب کو درس دے رہے ہیں، سامنے علی آ رہے ہیں، درس کو روک کے علی کی عظمت کا درس شروع کر دیا۔ تو سید الرسل سچوں کا تعارف کراتے رہے، بتاتے رہے دین صرف نماز اور روزے کا نام نہیں ہے۔ نبی نے سچوں کا جو تعارف کرایا، کیا بتانا مقصد تھا؟ کبھی علی کا تعارف، کبھی حسن کا تعارف، کبھی حسین کا تعارف، کبھی زہرا کا تعارف، کبھی اولاد علی کا تعارف۔ بتانا یہ مقصد تھا، اور مسلمانوں صرف نماز روزے اور حج کی ادائیگی تک نہ رہنا، جب تک ان ہادیان برحق کو نہ پہچان سکو گے اس وقت تک میرے دین اور قرآن پہ عمل بھی نہ کر سکو گے۔ لہذا آل محمد کا تعارف نبی نے وقتاً فوقتاً کرایا، اور ایک دن مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں اصحاب، بڑے بڑے اصحاب ہیں، رسول اللہ کے بزرگ صحابی ہیں، رسول اللہ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، آج دنیا بڑا ناز اور فخر کرتی ہے نبی سے فلاں تعلق، نبی سے قریب رہنے والے۔ یہ سارے صحابہ جتنے بھی نبی کے قریب بیٹھتے تھے، یہ جتنی بھی عظمتوں کے مالک ہوں، ہم کسی بھی صحابی نبی کی عظمت کا انکار نہیں کرتے، جتنی عظمت نبی نے ان کو بخشی ہے۔ نبی جس صحابی کو جو عظمت دیتے رہے، اگر ہم بھی تسلیم نہ کریں ہم نبی کی تعلیمات کے منکر بن جائیں گے۔
لیکن اتنا تو ہمیں سمجھ ضرور آتا ہے، جو جتنی عظمتوں کے مالک بڑے بڑے صحابی بیٹھے تھے، نبی نے ان سب کی طرف توجہ کر کے فرمایا، جب علی حیدر کرار کو مسجد میں آتے ہوئے دیکھا یا بیٹھتے ہوئے دیکھا، آپ نے فرمایا، اے میرے اصحاب، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، اے مسلمانوں، یاد رکھو، جب بھی تمہارے گھروں کے باہر سے، تمہارے محلوں سے، تمہاری گلی کوچوں سے علی ابن ابی طالب گزرتا نظر آئے، اپنے چھوٹے بچوں کو ماؤں کی گود میں لے لو، دروازے پہ جا کر کھڑے ہو جاؤ، علی حیدر کرار کی طرف اشارہ کر کے اپنے بچے سے پوچھو، اتحب ھذا الفتى، اے میرے فرزند بتا، تو اس جوان علی حیدر کرار سے محبت رکھتا ہے؟ ان صحابہ میں حضرت ابو بکر بھی موجود ہیں، ان صحابہ میں حضرت عمر بھی موجود ہیں، ان صحابہ میں حضرت ابو ذر بھی موجود ہیں، ان صحابہ میں حضرت عثمان بھی موجود ہیں، ان صحابہ میں حضرت سلمان بھی موجود ہیں، ان صحابہ میں حضرت عمار بھی موجود ہیں، جتنے بڑے بڑے اصحاب ہیں وہ سارے موجود ہیں، سعد ابن ابی وقاص بھی موجود ہیں، انس بھی موجود ہیں، سب کو نبی کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ جب بھی تمہارے محلے سے، جب بھی تمہارے دروازوں سے، اے میری بڑی عظمتوں کے مالک صحابیوں، جب علی گزرے، اپنے بچوں کو اٹھا کر پوچھو کہ کیا تم علی سے محبت رکھتے ہو؟ یا علی، اللہم صلی علی محمد۔ نبی یہ بھی تو کہہ سکتے تھے، ان سے پوچھو مجھ نبی سے محبت رکھتے ہو؟ نبی نے یہ کیوں نہیں کہا؟ اس لیے ہو سکتا ہے کوئی سوال کرے، نبی نے اپنی محبت کا کیوں نہ کہا؟ اس لیے نبی کی محبت کے دعوے دار تو سب تھے، لیکن نبی کی بات کو ماننے والے کم تھے، اور نبی یہ دیکھ رہے ہیں جب اللہ اسلام کو بغیر ولایت علی کے مکمل نہیں کر رہا، پھر مجھ رسول کی محبت بغیر علی کے کیسے مکمل ہو؟ نبی اس لیے محبت علی کا ذکر کر رہے ہیں، اور صرف روایت جہاں تک تمام نہیں ہوئی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اے میرے اصحاب، اپنی بچوں سے پوچھو، کیا تم اس جوان علی حیدر کرار سے محبت کرتے ہو؟ اگر وہ کہیں اذا یقرون بحب علی ابن ابی طالب، اگر تمہارے بچے علی کی محبت کا اقرار کر لیں، فَلْيَشْكُرُوا فِي وُجُودِكُمْ، پھر گھر جا کے اللہ کا شکر ادا کرو، وَإِنْ أَنْكَرُوا عَنْ حُبِّ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ، اور میری عظمتوں کے مالک صحابیوں، اگر تمہاری اولاد علی کی محبت سے انکار کر دے، فَطَلِّقُوا نِسَاءَكُمْ، گھر جا کے اپنی بیویوں کو طلاق دے دو، فَإِنَّهُنَّ خَائِنَاتٌ، اس لیے کہ وہ عورتیں تمہاری نسلوں میں خائنہ ہے۔ یا علی، تم یا علی، اللہم
صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر تمہارے بچے علی کی محبت کا انکار کر دیں، سمجھ لو تمہاری عورتیں خائنہ ہیں، وہ تمہاری نسل کی امین نہیں، وہ خیانت کی اولاد لے کر آئے ہیں۔ علی کی محبت حلالی اور حرامی کی پہچان کا وسیلہ ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بارے دیگر باواز بلند صلوات۔ آج دنیا بہت سارے ایسے مقامات پہ اعتراضات، اب میڈیا کا زمانہ ہے، اکثر نوجوان بخوبی آگاہ ہے، آئے دن امیر المومنین کی ذات پہ اعتراضات۔ اب ان اعتراضات میں سے ایک اور اعتراض اٹھایا گیا، اصل میں فضائل علی، عظمت علی برداشت نہیں، عظمت علی، فضائل علی قبول نہیں، ہضم نہیں ہوتے۔ جب ہاضمہ ہی درست نہیں ہے تو ہضم کیسے ہوں گے؟ اب ایک اعتراض یہ کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے جو آپ لوگ کہتے ہیں، باقاعدہ بڑے بڑے علماء نے اس پہ بحث کی، حتیٰ کہ بعض مفسرین اسلام نے اس پہ تفسیر میں گفتگو کی، کیا علی نے حالت رکوع میں جو انگوٹھی دی ہے کیا یہ فعل کثیر ہے؟ اگر یہ فعل کثیر ہے تو پھر علی کی یعنی نماز نہیں بچتی۔ اب دنیا یہ بحث کر رہی ہے، تفاسیر میں آج کل یوٹیوب، فیس بک اپنی اسپیچ میں یا فیس بک میں شیئر کر رہے ہیں، علی نے جو حالت رکوع میں انگلی کا اشارہ کیا، یہ علی کا فعل، یہ کام، یہ فعل کثیر میں شامل ہے، اور جو فعل کثیر ہوتا ہے اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ بھئی فعل کثیر کسے کہتے ہیں؟ پہلے میں اس مطلب کو واضح کروں، پھر میں اگلی منزل کی طرف بڑھتا ہوں۔ فعل کثیر وہ عمل نمازی اس کو نماز میں انجام دے، دیکھنے والا یہ کہے، یا خود نمازی کو خود یہ لگے اب یہ شکل نماز سے باہر آ گیا ہے۔ مثلا نماز پڑھتے ہوئے کسی کا فون آیا، انسان نے بٹن اوکے کر کے کال سننا شروع کر دی، اور دیکھنے والے یہ دیکھیں گے یہ فون پہ باتیں کر رہا ہے یا یہ نماز پڑھ رہا ہے، یا پھر اسی طرح سے نماز پڑھتے ہوئے اس نے ساتھ پڑے ہوئے گلاس کو اٹھایا اور پانی پینا شروع کر دیا، یا مثلا ساتھ میں کوئی اور چیز پڑی ہے، اس نے وہ چیز کھانا شروع کر دی۔ یعنی ایسا فعل کھانا پینا ہو، اس سے بھی نماز باطل ہو جاتی ہے، یا ایسا کام انجام دینا کہ جس سے نماز کی شکل برقرار نہ رہے، انسان اتنا زیادہ حرکت کرے، انسان اپنی گردن کو ادھر اور بالکل ادھر موڑ دے، دیکھنے والا یہ کہے یہ نماز نہیں پڑھ رہا، شاید یہ کھڑا ہے اور یہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ نماز کی شکل ختم ہو رہی ہے، جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اب دنیا اسلام کہہ رہی ہے یہ علی کا عمل فعل کثیر ہے کہ جس سے نماز باطل ہو سکتی ہے، حالانکہ روایت کہتی ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے رکوع میں ہیں، جب آنے والے سائل نے جب اللہ کے گھر میں صدا بلند کی، کوئی ہے جو اللہ کی راہ میں مجھے دے، کسی بھی
نبی کے صحابی نے نہ کوئی جواب دیا اور امیر المومنین بھی اپنی نماز کو جاری رکھے ہوئے۔ سائل نے دوسری مرتبہ سوال کیا، سائل نے تیسری مرتبہ سوال کیا۔ جب 3 مرتبہ سوال کر چکا، کسی صحابی نے جواب نہ دیا، ادھر سے اب وہ سائل کہتا ہے، اے بار الہا، میں تجھے گواہ بنا رہا ہوں، میں تیرے نبی کی مسجد سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، تیرے نبی کی مسجد سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ اب روایت کہتی ہے امیر المومنین نے حالت نماز میں صرف اپنی انگلی کا اشارہ کیا، علی مولا نے رخ نہیں بدلا، علی مولا نے رکوع نہیں چھوڑا، علی مولا نے ذکر اور تسبیح کو نہیں روکا، صرف انگلی کا اشارہ کیا۔ سائل نے انگوٹھی اتاری، علی نے اپنے رکوع اور نماز کو جاری رکھا۔ اب مجھے حیرت ہوتی ہے، آج کوئی یہ کہے علی کا یہ فعل، یہ کثیر الفعل ہے جس سے نماز برقرار نہیں رہ سکتی۔ مجھے تعجب ہوتا ہے، اللہ علی کی عظمت میں قرآن کی آیت پیش کر کے قصیدہ پڑھ رہا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین یؤمنون الذین ہم الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ بھی ولی ہے، اللہ کا رسول بھی ولی ہے، اور وہ ایمان والے وہ جو حالت نماز میں جو نماز بھی قائم کرتے ہیں اور نماز میں حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و دنیا کہتی ہے یہ فعل کثیر، اس سے نماز میں خلل ہوتا ہے، اور پھر اعتراض کیا، کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیں جب ماننے پہ آتے یہ بھی مان جاتے ہیں۔ کہا کہ ادھر سے آپ لوگ یہ پڑھتے ہیں علی سجدے میں ہے، نماز کی حالت میں ہے، نماز سے پہلے پاؤں میں تیر لگا ہے، وہ نکالنا ممکن نہیں ہے، علی نماز میں ہے، تیر نکالا گیا اور علی کو خبر تک نہ ہوئی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ علی نماز میں ہو، علی رکوع میں ہو، اور سائل سوال کرے اور علی اس کو جواب دے دے۔ اگرچہ اس کے علماء نے متعدد جواب دیے ہیں، لیکن ایک عام فہم بچوں کو سمجھانے کے لیے بھی دیکھیں، رسول اللہ نے فرمایا الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے، یعنی جب مومن نماز پڑھتا ہے وہ معراج کی منزل پر ہوتا ہے، وہ اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے، اس کی ساری توجہ اللہ کے ہاں ہوتی ہے، وہ دنیا سے غافل ہوتا ہے۔ رسول نے فرمایا جو مومن نماز پڑھتا ہے وہ منزل معراج پر ہوتا ہے۔ مومن کی شان یہ نماز پڑھے تو منزل معراج پر ہے، اور جو امیر المومنین ہو اس کی منزل معراج کتنی بلند ہوگی۔ اب علی جیسا امام جب نماز پڑھ رہا ہے، جو اس خشوع اور خضوع سے جب تک سائل لوگوں سے سوال کرتا رہا، علی نے پلٹ کر جواب نہ دیا، اور علی ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر۔ جب سائل نے اللہ سے سوال کیا، علی ہے معراج کی منزل میں، علی نے بڑھ کے سائل کو جواب دے دیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی
اب بھی دنیا نہیں مانے، جتنے بھی جوابات دیے جائیں نہ ماننے والے مانتے نہیں، لیکن دنیا نہ مانے، ہم نہیں مانتے۔ علی کی نماز میں یہ انگوٹھی دینا یہ فعل کثیر ہے، لیکن دنیا والے اتنا تو ضرور مانتے ہیں، حسبنا کتاب اللہ، کتاب کو تو مانتے ہیں، قرآن کو تو مانتے ہیں، تاریخ کو تو مانتے ہیں، اور جو مکہ و مدینے میں جو رسول کے پڑھی ہوئی نمازوں کے مقام ہیں ان کو تو مانتے ہیں، ان کا تو انکار کوئی نہیں ہے۔ آئیں، تاریخ کا معتبر واقعہ، تاریخ سے پہلے قرآن کی آیات گواہ ہیں، اور جو اس محفل میں اس مجلس میں حجاج کرام موجود ہیں، جو عمرہ کر کے آئے ہیں، ان سب نے مدینے میں اس مسجد میں نماز پڑھی جس مسجد کا نام ہے مسجد قبلتین، ذوالقبلتین، یعنی جس مسجد میں نبی نے دو قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، مسجد ذوالقبلتین یعنی دو قبلوں والی مسجد۔ کیا مطلب؟ آئیں ذرا تاریخ کے آئینے میں دیکھیں، تاریخ کہتی ہے سید الرسل نماز ظہر پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھنے والے علی حیدر کرار نبی کے پیچھے ہیں، نبی کے پہلو میں بڑے بڑے اصحاب ہیں، اس پہلی صف کے بعد دوسری صف ہے، دوسری صف کے بعد تیسری صف ہے، تیسری صف کے بعد چوتھی صف ہے، آخر تک نہ جانے کتنی صفیں جو نبی کے پیچھے نماز ادا کر رہی ہے۔ نبی نماز ظہر پڑھا رہے ہیں، ظہر کی یہ 4 رکعت نماز، نبی نے جب 2 رکعت نماز مکمل کی، جبرائیل امین وحی لے کر پہنچے، نبی نماز پڑھا رہے ہیں، اس وقت مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے بیت المقدس، نبی کا منہ ہے بیت المقدس کی طرف، نبی کا منہ ہے بیت المقدس کی طرف، اور نبی کے پیچھے کھڑے ہیں اصحاب رسول، جبرائیل امین آئے ہیں، نبی کے پہلو میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کے دو عالم فرماتا ہے اب اپنا رخ بدلیے بیت اللہ کی طرف، کعبے کی طرف رخ کیجئے۔ ہمارے ہاں جو ایک قول ہے، نبی نے اپنا رخ بدلا، نبی وہیں ٹھہرے ہیں، لیکن نبی نے جو منہ تھا اس طرف بیت المقدس کی طرف، اب نبی بالکل برعکس اس طرف سے نبی گھوم کر، یعنی ذکر نماز روک کر آپ نے کعبہ کی طرف منہ کر دیا۔ جب نبی نے منہ کیا، نبی کے دین کا وارث علی ابن ابی طالب نے بھی اپنا ذکر نماز روک کر آہستہ آہستہ نبی کے پیچھے چلے گئے، لیکن یہ جو اصحاب نبی ہیں یہ سارے امام جماعت افضل الانبیاء کے سامنے کھڑے ہیں، اور شریعت کا مسئلہ جب تک جماعت امام کے آگے ہو نماز ہو نہیں سکتی۔ اب یہ مسلمان کھڑے ہیں، ہماری نماز بچ جائے، علی نبی کے پیچھے جا کے دنیا والوں کو بتا رہے ہیں، اور دنیا والوں نبی اس لیے آئے ہیں ہمیں ان کے پیچھے جانا ہے، اور نبی کے ہم نے آگے نہیں رہنا۔ یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دنیا والوں نبی کی عظمت یہ ہے نبی کے پیچھے رہنا ہے، نبی سے آگے نہیں۔ لیکن علماء اہل سنت کے بزرگان دین نے اپنی تاریخ میں نقل کیا، پوری ذمہ داری سے میں پڑھ رہا ہوں، ان کے مفتیان دین نے
اس مسئلے کو حل کرتے ہوئے مختلف جوابات دیے. کہتے ہیں نبی نے جب رخ بدلا، اب صحابہ کھڑے ہیں آگے. اب کیا ہوا؟ کہا کہ جو آگے والے تھے ان کی صفیں بن گئی پیچھے، جو پیچھے والے تھے ان کی صفیں بن گئی آگے. اب نبی نے دیکھا میرے اصحاب تو کھڑے ہیں، اب نبی ان کی نماز بچانا چاہتے ہیں. نبی نے کیا کیا؟ صفوں کو چیرتے ہوئے، یہ علماء اسلام کی تاریخ سے پڑھ رہا ہوں، نبی نے مسلمانوں کی صفوں کو چیرنا شروع کیا. نبی مسلمانوں کی صفوں کے آگے آئے، تمام مسلمان پیچھے ہوئے. مسلمانوں نے نبی کے پیچھے ظہر کی باقی دو رکعت نماز پڑھی. یہاں میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر تمام مسلمان نبی کے پیچھے تھے، نبی نے رخ بدلا، مسلمانوں نے رخ بدلا، نبی نے صفوں کو چیر کر نبی آگے آئے. اگر نبی مسلمانوں کی صفوں کو چیر کر قبلے سے رخ بدل کر مسلمانوں کو نماز پڑھا سکتے، مسلمانوں کی نماز ہو سکتی ہے، وہاں پر فعل کثیر نہیں ہے. علی کے اشارے پہ مسلمانوں کو کیوں فعل کثیر نظر آتا ہے؟ اللہ یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بارہ دیگر بآواز بلند صلوات. لہذا اگر امت کہتی ہے یہ فعل کثیر ہے تو پھر نبی کے عمل کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جہاں اللہ اپنے نبی کے اس عمل کو، اس نماز کو قبول کر رہا ہے، وہاں پر بھی قرآن کی آیات گواہ ہیں. علی کا زکوٰۃ دینے پہ بھی قرآن کی آیت گواہ ہے. لیکن تاریخ گواہ ہے علی نے خود سے انگوٹھی نہیں دی. علی نے اس لیے نہیں دی کہ میں انگوٹھی دوں اور آیت مجیدہ نازل ہو. میں قربان جو وارثان قرآن کی شان یہ ہے، یہ عمل پہلے کرتے ہیں، قرآن بعد میں بنتا ہے. اور امت کی شان یہ ہے جو ان کی شان میں قرآن آیا، جب تک اس پہ ایمان نہ رکھیں مسلمان نہیں بن سکتے. امت کی شان یہ ہے جب تک ان آیات پہ ایمان نہ رکھیں. یہ قرآن کا حصہ ہے جو علی کی شان میں اتری، جو نبی کی شان میں اتری، جو حسن و حسین کی شان میں اتری، جو آیت تطہیر کے وارث ہیں. اگر مسلمان اس آیات کا انکار کرتے دامن میں اسلام نہیں رہتا. اور اہل بیت اگر عمل انجام دیں تو آیات بن جائیں. اب تاریخ کہتی ہے ایک بزرگ، تاریخ کے بڑے بزرگ، نبی کے بہت بڑے صحابی، بڑے مشہور صحابی، جب دیکھا نا علی نے انگوٹھی دی اور آیت مجیدہ نازل ہوئی. تاریخ گواہ ہے مسجد نبوی میں 40 انگوٹھیاں دے دی. جو ایک آیت اتر جائے، اللہ اکبر. انگوٹھیاں دینے سے آیات نازل نہیں ہوتی جب تک منشا الہی کو نہ جان لے. اللہ ہماری خواہشات کے مطابق قرآن نازل نہیں کرتا. اللہ خلوص اور کمال کو دیکھتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد رحمہ اللہم صلی اللہ علیہ. علی نے ایک انگوٹھی دی، اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی. وہاں مسلمانوں کو یاد آ گیا یہ فعل کثیر ہے. اور جس نے 40 انگوٹھیاں دی، آیت ایک بھی نازل نہ ہوئی، وہاں پر امت کو کچھ یاد نہیں. صلوات پڑھ دیں.
بار دیگر باواز بولیں صلوات۔ لہذا اے علی والو، جو عظمت علی، جو شان علی، ہیں علی کی فضائل ہو چکے، اب علی مولا کی زبان سے پیغام ہے۔ اپنے حکمداروں کو علی کیا پیغام دیتے ہیں؟ زبان عصمت سے بول کے فرماتے ہیں اذا قلت الطاعہ کثرت السیئات۔ اے علی والو، اے علی کے حکمداروں، اے علی کے شیعوں، علی آپ کو پیغام دے رہے ہیں، فرماتے ہیں اذا قلت الطاعات کثرت السیئات، جب تمہارے دامن میں، تمہاری زندگی میں نیکیاں کم ہو جائیں گی، پھر تمہاری زندگی میں گناہ زیادہ ہو جائیں گے۔ امام کی اس حدیث کو ہم کیسے سمجھیں؟ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں۔ دیکھیں اس گھر میں یعنی چند کمرے، مثلا 4 یا 5 کمرے، اب صاحب خانہ نے اس گھر میں اس سامنے والے کمرے کو خالی چھوڑ دیا، باقی کمروں میں رہائش ہے، اور آپ سب صاحب گھر ہیں۔ اگر کوئی نیا گھر بنائے ایک کمرہ فارغ چھوڑ دے، اگر کوئی کرائے کے مکان پہ جائے ایک کمرہ خالی چھوڑ دے، نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کمرے میں گرد و غبار، اس کمرے میں کیڑے مکوڑے، اس کمرے میں حشرات، مکڑی، یہ گندگی آ جائے گی۔ ایسے کہ امیر المومنین کا سمجھا رہے ہیں اگر تم نے اپنی زندگی کے کمرے کو خالی کیا، پھر تمہاری زندگی میں بھی گمراہی آ جائے گی، پھر تمہاری زندگی بھی معصیت آ جائے گی، پھر تمہاری زندگی میں بھی نافرمانی خدا آ جائے گی۔ لہذا امام یہ سمجھانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو فارغ نہ رکھیں، اللہ کی طاعت سے دن کا آغاز کرے، اللہ کی طاعت میں دن کا اختتام کرے، تب ہم حرام سے، ہم گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ آج اکثر جوان سوال کرتے ہیں قبلہ گناہوں سے کیسے بچیں؟ ہم توبہ کرتے ہیں، شیطان پھر بہکا دیتا ہے، ہم گناہ پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ ہم توبہ کرتے ہیں، شیطان پھر بہکا دیتا ہے، ہم گناہ پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ شیطان بہکاتا ہے، توبہ ٹوٹ جاتی ہے، کوئی حل بتائے؟ اس کا حل وارث دین علی بن ابی طالب نے بتایا، امام علی نے اس کا حل بتایا ہے۔ آپ نے لسان عصمت سے فرمایا من کثر فکرہ فی المعاصی دعتہ الیہ، فرماتے جو گناہوں پہ سارا وقت سوچتا رہتا ہے، انسان کا نفس اس سے گناہ کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے، اسے گناہ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ گناہوں کے بارے میں یہ جو چور چوری کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں؟ پہلے سوچتے ہیں پھر چوری کرتے ہیں۔ جو زنا کرنے والے ہیں یہ سوچتے ہیں پھر اپنی ہوس کا نشانہ بناتے ہیں۔ یعنی جتنے بھی گناہ ہیں انسان سوچ رہا ہے، ان پر فکر زیادہ کر رہا ہے، جتنا زیادہ فکر کریں گے شیطان آپ کو اتنا اس گناہ کی طرف لے کر جائے گا۔ آپ اس فکر کی جگہ پہ آپ اپنی زندگی میں درود شریف شامل کریں، آپ اس فکر کی جگہ پہ اپنی زبان پہ ذکر لا الہ الا اللہ پڑھیں، آپ اس فکر کی جگہ پہ اپنی زبان کو کسی اور ورد سے آپ تلاوت کے ساتھ معطر رکھیں۔ یعنی آپ کوشش کریں جو فکر شیاطین آ رہی ہیں ہمیں بہکانے کے لیے، ہم ان سے کیسے رک سکتے ہیں۔ اپنی زندگی میں نیک اعمال کو شامل کریں، اپنی زندگی میں درود کو شامل کریں، اپنی زندگی میں ان چیزوں کو ذکر خدا کو شامل کریں۔ درود شریف کا ذکر آ گیا کہ صلوات پر محمد اللہم صلی علی محمد۔ ایک شخص آیا
امام معصوم کی خدمت میں، فرزند رسول، میرا باپ مالدار تھا، میرا باپ بہت سارا مال رکھتا تھا، اس کی وفات ہوئی، اس نے ہمیں مال سے آگاہ نہیں کیا، وہ جو خزانہ تھا وہ کہاں دفن کر گیا ہے ہمیں کسی کو کوئی اطلاع نہیں۔ ہمارے باپ نے مال بہت چھوڑا ہے لیکن رسائی نہیں ہے۔ فرزند رسول کوئی ایسا عمل بتائے جو ہمارے باپ کا مال تلف ہو چکا ہے ہم سے، ہم جس سے محروم ہیں، وہ مال مل جائے۔ امام فرماتے ہیں نماز عشاء کے بعد محمد والے محمد کی ذات پہ درود شریف پڑھو، پھر اس کے بعد سو جاؤ، تمہارا باپ اس درود کی برکت سے آ کے تمہیں آگاہ کر دے گا۔ وہ شخص کہتا ہے نماز عشاء کے بعد میں نے کچھ مقدار میں محمد والے محمد کی ذات پہ صلوات بھیجی، رات کو خواب میں باپ آیا، کہا کہ گھر کے فلاں حصے میں وہ خزانہ دفن ہے، جاؤ اٹھاؤ، لیکن پہلے وارث دین امام کی خدمت میں اطلاع دو، پھر اس کے بعد تم استعمال کر سکتے ہو۔ یعنی درود کی برکت سے کھویا ہوا خزانہ، قیمتی چیز مل سکتی ہے۔ آج اکثر مومن پریشان ہیں، کہتے قبلہ ہماری جاب کا مسئلہ بنا ہوا ہے، ہمارا فلاں چیز کا مسئلہ بنا ہوا ہے، ہماری فلاں پریشانی کا مسئلہ بنا ہوا ہے، سب چیزیں کلیئر آ رہی ہیں، بس تھوڑی سی رکاوٹ آ رہی ہے۔ امام یہی تو میسج دے رہے ہیں، آپ درود کا سیلاب بھیجے، وہ مشکلات رفع ہو جائیں گی۔ درود کی برکت اتنی ہے، صلوات پڑھ دے محمد وعلیہ۔ لیکن یاد رکھیں یہ امام کا اپنا خاص بتایا ہوا عمل تھا کہ خواب میں، ورنہ مذہب آل محمد میں خواب حجت نہیں ہے۔ آج بعض لوگ، بہت سارے ایسے لوگ ہیں، مجھے امام نے یہ کہا، تم خواب میں امام نے بتایا کہ اب تم نماز میں فلاں چیز شامل کر دو، امام نے مجھے خواب میں بتایا آج سے تم فلاں عمل شروع کر دو۔ خواب مذہب امام صادق میں، فقہ جعفری میں حجت نہیں ہے، خواب کی فقہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے، خواب کی بنیاد پر آپ شریعت کا فتویٰ نہیں دے سکتے، خواب کی بنیاد پہ آپ مذہب آل محمد کے عقائد کی بنیاد نہیں رکھ سکتے۔ یہ مذہب آل محمد خوابوں کی بنیاد پہ کھڑا ہونے والا نہیں ہے، اس کی بنیاد یا قرآن ہے یا پھر 14 کا فرمان ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد۔ ہاں البتہ بعض محدثین علماء نے بعض جو خواب نقل کیے ہیں، مثلا ائمہ خدا کی زیارت کے یا بعض اعمال کے، اس میں پھر علماء نے اجازت دی ہے، جو وظائف یا جو چند چیزوں کی طرف ہدایت کی گئی ہے آپ ان کو رجائے مطلوبیت کی نیت سے انجام دے سکتے ہیں، کیونکہ خواب سے استحباب کا حکم ثابت نہیں ہوتا، خواب سے وجوب کا حکم ثابت نہیں ہوتا، لہذا یعنی وہ خواب ہو سکتا ہے کسی کو نصیحت کا پیغام دے، کسی کو ہدایت کا پیغام دے، ہو سکتا ہے کسی عمل اور ذکر کے ذریعے سے اس کے لیے کوئی آسانی کا عمل تجویز کیا گیا ہو۔ تو ان جیسے اعمال کے لیے علماء نے، محدثین نے چند رویائے صادقہ نقل بھی کی ہیں اور رجائے مطلوبیت کی نیت سے عمل بھی کر سکتے ہیں، لیکن دین کا حکم شرعی یا عقیدہ مذہب تشیع یہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد، اللہم صلی علی
لہذا یہ مجالس ازا، یہ محافل، یہ بہترین تربیت گاہ ہے۔ اے جوانوں، اے عزیزو، آپ مجلس امام حسین میں آئے ہیں۔ یہ وہی مجلس ہے جیسے کربلا میں ایک مجلس امام حسین کی اپنے اصحاب کے ساتھ تھی۔ یہ مجلس اس مجلس کی برابری نہیں کر سکتی، لیکن کربلا والوں کے اس ذکر کا تسلسل ضرور ہے۔ یہ ان کی شہادتوں کا یہ صدقہ اور عنایت ہے ہم پر کہ وہ کربلا سے دروازہ کھلا اور قیامت تک کے لیے یہ فیض اور یہ ہدایت کا فرش عذاب بچھا رہے گا۔ کربلا نے یہ سمجھایا جتنا بھی بڑا مجرم کوئی مومن ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی جوان ہے، گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، گمراہیوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، آؤ کربلا میں حضرت حر نے اپنے عمل سے بتایا، دیکھو میں اتنا بڑا مجرم بن کے جب توبہ کر کے پہنچا ہوں حسین ابن علی کی خدمت میں، حسین کو میں نے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنایا، پروردگار نے میری توبہ قبول کر لی۔ اگر تم بھی حسین کی محفل میں جا کے اپنی اصلاح کرو تو تمہاری بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ آئیں ذرا آل محمد توبہ کرنے والا جوان ہو، توبہ کرنے والا بزرگ ہو، توبہ کرنے والی خاتون ہو، جو مومن یا مومنہ توبہ کرتے ہیں، ائمہ اہل بیت کی نگاہ میں ان کا کیا مقام ہے۔ یہ مجلس آزاد ہمارے لیے مغفرت کا وسیلہ بنے، ہمارے لیے ہدایت کا وسیلہ بنے، ہمارے لیے نجات کا وسیلہ بنے۔ روایت ہے حضرت ابو بصیر صحابی امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علیہ، امام کے صحابی یہ کوفہ میں رہتے ہیں۔ ان کے پڑوس میں ایک نوجوان جو اپنے گھر میں سارا دن، جس کے گھر میں ناچ گانا رقاصہ ڈانس کرتی ہیں، اور یہ خود تنہا ناچ گانے کے اس پروگرام میں نہیں بیٹھتا، کوفہ کے عیاش لوگوں کو بھی جمع کیے ہوئے ہے۔ یہ اپنے گھر میں بیٹھتا ہے، وہاں پر شراب عام ہے، وہاں پر مسکرات، بھنگ کے پیالے عام ہیں، یہ عام چل رہا ہے۔ اس گھر میں زنا بھی ہو رہا ہے، اس گھر میں شراب بھی پی جا رہی ہے، اس گھر میں ناچ گانا بھی ہو رہا ہے، اس گھر میں ہر قسم کی بے حیائی اور بے غیرتی کو انجام دیا جا رہا ہے، اور شہر ہے کوفہ جیسا مقدس شہر، اور امام صادق کا یہ صحابی اس گھر کے پڑوس میں رہتا ہے، ہر روز ہر وقت جاتا ہے اسے نصیحت کرنے کے لیے، شاید اس کے دل پہ امام صادق کا کلام اثر کر جائے، شاید ان کی نصیحتوں سے اس کے اندر تبدیلی آ جائے، شاید اس کا کردار پاک ہو جائے۔ اثر ہو گیا، ایک دن وہی جوان نادم و پشیمان ہو کر آ کے کہتا ہے، اے ابو بصیر، اگر میں ان گناہوں سے معافی مانگ لوں، کیا وارث دین امام صادق میری بخشش کا وسیلہ بنیں گے؟ ابو بصیر کہتے ہیں، میں اپنی امام وقت سے پوچھ کے تجھے بتاؤں گا۔ ابو بصیر کہتے ہیں، اگلا سال، اسی سال جب حج بیت اللہ پر گیا، میں واپسی پہ مدینے آیا، امام کی خدمت میں نے اس ہمسائے کا قصہ سنایا، امام نے اپنی زبان عصمت سے عظیم جملہ فرمایا، فرماتے اے ابو بصیر، اپنے پڑوسی سے جا کر کہہ دو، دع ما انت علیہ، جن گناہوں اور گمراہیوں پر تو ہے ان تمام گناہوں کو چھوڑ دے، میں وارث جنت امام تیری جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، صلوات پڑھ دے محمد رحمہ، میں تیری جنت کا ضامن ہوں۔ ابو بصیر کوفہ میں آئے، جب آئے وہ نوجوان ابو بصیر سے ملنے کے لیے آیا، اور لوگ بھی ملنے کے لیے آئے، ابو بصیر نے اس جوان کو روک دیا،
جب یہ جوان جانے لگا، ابو بصیر کہتے ہیں اے جوان، وارث دین کی خدمت میں تیرا مسئلہ بیان کیا تھا۔ امام فرماتے ہیں دع ما انت علیہ، جن گناہوں اور گمراہیوں پر تو ہے، جو ناچ گانا تیری زندگی میں ہے، جو بے حیائی اور بے شرمی تیری زندگی میں ہے، جو زناکاریاں تیری زندگی میں ہے، جو شراب خوری تیری زندگی میں ہے، جو حرام خوری تیری زندگی میں ہے، ان تمام گناہوں کو چھوڑ دے، میں وارث جنت امام تیری جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ شخص کہتا ہے باللہ علیک، اے ابو بصیر تجھے اللہ کی قسم، تو ذرا خدا کے نام کی قسم کھا کے مجھے بتا، کیا وارث دین نے ایسا کہا ہے؟ حضرت ابو بصیر خدا کے نام کی قسم کھا کے کہتے ہیں اللہ کی قسم، وارث جنت امام نے پیغام دیا ہے، تب میں نے تجھے یہ پیغام دیا ہے۔ کہا بس ابو بصیر میری نجات کے لیے کافی ہے۔ روایت کہتی ہے یہ شخص گیا، اس نے پیغام بھیجا، ابو بصیر گئے، کہا اے ابو بصیر، یہ شخص دروازے کے پیچھے ہے، اے ابو بصیر جو میرے گھر میں مال حرام تھا وہ میں سب رائے خدا میں صدقہ کر دیا، حتیٰ کہ میرے بدن کا لباس بھی نہیں ہے، اس لیے میں تجھے اندر آنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ میں نے وہ لباس تک رائے خدا میں صدقہ کر دیا، میں نے شراب پینے سے توبہ کر لی، میں نے زناکاری سے توبہ کر لی، میں نے ناچ گانے سے توبہ کر لی، ہر گناہ سے توبہ کر کے بیٹھا ہوں، اور تو گواہ رہنا۔ ابو بصیر نے کوفہ کے لوگوں سے اطراف سے کچھ لباس اور کھانے کی چیزیں جمع کی۔ وقت گزرتا گیا، یہ نوجوان دن بدن مریض ہوتا گیا، بستر مرض پر آ گیا۔ ابو بصیر روزانہ اس مومن کی عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ ایک دن ابو بصیر اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، یا اس شخص کی طرف سے ایک پیغام لے کر آیا، جلدی آؤ اے ابو بصیر، تمہارا پڑوسی تمہیں یاد کر رہا ہے۔ ابو بصیر کہتے ہیں جب میں پڑوسی کے گھر میں پہنچا، میں نے دیکھا وہ بستر موت پر ہے، لیکن وہ عالم غشی میں ہے، وہ بے ہوش پڑا ہے۔ میں اس کے سرہانے بیٹھ گیا، جب اسے افاقہ ہوا اس نے ایک لحظے کے لیے آنکھ کھولی، آنکھ کھول کے صرف ایک جملہ ادا کیا، یا ابا بصیر قد وفا صاحبو، اے ابو بصیر وارث جنت امام نے اپنا وعدہ سچا کر دیا ہے، اپنا وعدہ سچا کر دیا۔ آل محمد اپنے حقداروں سے اتنی محبت کرتے ہیں، اگر کوئی گناہوں سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے، وہ جنت کے ضامن بن جاتے ہیں۔ ابو بصیر کہتے ہیں میں اس سال حج پر دوبارہ گیا، اور جب میں حج سے واپس مدینہ پہنچا، ابھی میں نے امام کی دہلیز میں ایک قدم اندر رکھا ہے اور ایک قدم باہر رکھا ہے، وارث دین امام صادق اپنے گھر کے حجرے میں ہے، اور امام نے اندر سے بیٹھ کے آواز دی، یا ابا بصیر قد وفینا لصاحبک، اے ابو بصیر جو تیرا پڑوسی جس سے ہم نے جنت کا وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ ہم نے پورا کر دیا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وحی بیٹھے بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ لہذا اہل بیت ہمیں باکردار دیکھنا چاہتے ہیں، باعمل دیکھنا چاہتے ہیں، اور باعمل بن جائیں، استغفار کر لیں۔ اب دیکھیں جو توبہ کر رہا ہے ایمان اس کے جنت کے ضامن بن رہے ہیں، اور جو مومن باکردار زندگی گزارے اس کا مقام امام کی نگاہ میں کتنا بلند ہوگا۔ لہذا آل محمد نے اس دین کو بچانے کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ان قربانیوں میں ایک قربانی طفلان مسلم، حضرت مسلم کے 2 شہزادے، اجرکم علی اللہ آزادارو، ارباب ازاں نے روایات نقل کی ہیں، لیکن علماء نے جو معتبر روایت
شیخ صدوق سے نقل کی ہے، واقع کربلا سے شہزادوں کو قیدی بنایا گیا اور ان کو کوفہ کے زندان میں ڈال دیا گیا۔ شہزادے 1 سال تک اس زندان میں رہے۔ ابن زیاد نے دروغہ سے کہا تھا کہ اے دروغہ، نہ ان بچوں کو اچھا کھانا دینا ہے، نہ ان کو ٹھنڈا پانی دینا ہے، بلکہ ان پہ جیل میں سختی سے پیش آنا ہے۔ آل محمد کے چھوٹے چھوٹے بچے، ان چھوٹے بچوں پہ بھی ظلم کرنے سے پرہیز نہ کیا۔ اجرکم علی اللہ، اولاد والو، روایت کہتی ہے چھوٹا شہزادہ بڑے بھائی سے کہتا ہے، بھیا اگر ہم اسی طرح رہ گئے تو ہم زندان کی نظر ہو جائیں گے، ہمارا گوشت گل چکا ہے، ہماری ہڈیاں رہ چکی ہیں، آنے والے دروغہ کو اپنا تعارف کرائیں، شاید کوئی نجات کا راستہ نکل آئے۔ روایت کہتی ہے جب دروغہ آیا، اس دروغے سے چھوٹے شہزادے نے بڑے معصومانہ انداز میں کہا، اے ضعیف یا شیخ، اتعرف محمد المصطفیٰ، میں قربان، رسول اللہ کو وسیلہ بنا رہے اپنے نجات کے لیے، نبی کو وسیلہ بنا۔ کیا محمد مصطفیٰ کو جانتا ہے؟ کہنے لگا کیف لا عارف ہوا نبی جی، اور میں تو نبی کے نام کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ اتعرف جعفر ابن ابی طالب، کہ تو جعفر طیار کو جانتا ہے؟ کیسے نہ جانوں، وہ جسے اللہ نے 2 پر عطا کیے اور جو ان پروں کے وسیلے میں جنت میں پرواز کرتے ہیں۔ پھر پوچھا اتعرف علی ابن ابی طالب، کیف لا عارف ہوا اخو نبی، میں کیسے نہ جانوں، وہ تو میرے نبی کا بھائی علی ابن ابی طالب۔ جب شہزادوں نے دیکھا نا یہ علی حیدر کرار کا بھی محب لگتا ہے اور یہ نبی کا بھی کلمہ گو ہے، کہنے لگے اے شیخ نحنو من عطرت نبی، اے شیخ اے ضعیف، ہم تیرے نبی کی عطرت سے تعلق رکھتے ہیں، اور تو کیسا نبی کا کلمہ گو ہے، اور نہ ہمیں اچھا کھانا دیتا ہے، نہ اچھا پانی دیتا ہے، اور ہم پہ جیل میں سختی کی ہوئی ہے۔ روایت کا جملہ، اور جب اس بزرگ نے سنا اور شہزادوں کے قدموں کو پکڑ کر گر گیا، اور شہزادوں مجھے معاف کر دو، آئیے دروازہ کھلا ہے اور جہاں جانا ہے چلے جاؤ۔ عزادارو اس ضعیف العمر نے کہا اے شہزادو اتنا خیال رکھنا، رات کے وقت سفر کرنا، دن کے وقت آرام کرنا۔ اے شہزادے نکلے، ایک رات کوفہ کی گلیوں میں چلتے رہے، اے دن کو اللہ جانے کہاں آرام کیا، اور جب دوسری رات آئی اور شہزادے گلیوں میں گھوم رہے ہیں، نہ کھانا کھایا ہے نہ پانی پیا ہے، اے بھوکے اور پیاسے شہزادے، یہ ایک دروازے کے سامنے سے ایک خاتون نے دروازہ کھولا، جب دیکھا شہزادے تھکے ہوئے ہیں لیکن ان چہروں پہ نور ہے، کہا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ اے بی بی اگر امن کی بات ہو تو بتائیں، نحنو من عطرت نبی کا، نحنو ولد مسلم ابن عقیل، اور ہم مسلم ابن عقیل کے یتیم شہزادے، اور ہمیں کوفہ والوں نے جیل میں رکھا
ہم بھوکے اور پیاسے ہیں۔ اور بی بی نے دروازہ کھولا، آؤ شہزادو، لیکن ایک مرتبہ بی بی نے کہا اے شہزادو، اور میرے گھر میں امن کی جگہ نہیں ہے، اور میں ڈرتی ہوں تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ شہزادوں نے کہا بی بی بس رات رہنے کی جگہ دے دے اور صبح ہوتے تیرے گھر سے نکل جائیں گے۔ اس بی بی نے اس اصرار پر شہزادوں کو پناہ دی۔ ادھر سے بی بی نے کھانا تیار کیا، یہ شہزادے کمرے میں، اور کھانا کھانے کے بعد ایک کمرے میں چھوٹا شہزادہ بڑے شہزادے سے کہتا ہے بھیا آج کی رات آج دل کرتا ہے میں تیری خوشبو سونگوں اور تو میری خوشبو سونگے، آج رگ بلے میں پائے ڈال کر سو جائے۔ اے مسلم کے یتیم شہزادے ایک دوسرے کی خوشبو سونگ رہے ہیں۔ روایت کہتی ہے کچھ دیر بعد ایک شہزادے کی آنکھ کھلی، کہا بھیا اور میں نے ابھی خواب دیکھا اور رسول اللہ فرما رہے ہیں اور مسلم اور تیرے شہزادے کچھ دیر بعد اور ہمارے مہمان بن جائیں گے۔ ہائے شہزادے باتیں کر رہے ہیں، ادھر سے اس ضعیفہ کا داماد جو سارا دن بچوں کو تلاش کرتا رہا آیا اس گھر میں، بچوں کے سانس کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، اور جب یہ لعین اس کمرے میں آیا چھوٹے بچے کے بازو کو پکڑ کر ہلایا، بچہ بیدار ہوا اور بڑے بھائی کا کاندھا ہلا کے کہتا ہے اے میرا بھائی، اور جس بات کا ڈر تھا اس مصیبت میں مبتلا ہو گئے، اجرکم علی اللہ زادارو۔ اے شہزادوں پر خوف طاری ہے، لیکن شہزادوں سے کہتا ہے تم کون ہو؟ کہ اگر امان ہو تو بتائیں۔ اس لعین نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی امان دیتا ہو، اور شہزادے جب سمجھ گئے وہ اللہ کی امان اور رسول کی امان دے رہا ہے، شہزادوں نے بتایا او ہم مسلم ابن عقیل کی اولاد ہیں، ہربنا من السجن ابن زیاد، وہ ابن زیاد کی جیل سے بھاگے ہیں۔ اس لعین نے کہا من الموت حربتما الی الموت، اے شہزادو تم موت سے بھاگ کر موت کے پاس آئے ہو، اب میری تلوار سے نہیں بچ سکتے۔ اجرکم علی اللہ زادارو۔ بعض ارباب مقاتل نے نقل کیا ہے اس ظالم نے کیا کیا، وَلَدَمَ عَلَى خَدَّيْهِ، اور ان شہزادوں کے رخساروں پہ تماچے مارے، تماچے بڑے زوردار ہے۔ ارباب مقاتل کی مشہور روایت، شہزادوں کو ستون سے باندھ دیا گیا۔ جب صبح ہوئی اس لعین نے اپنے غلام سے کہا جاؤ نہر کے کنارے اور ان کا سر تن سے جدا کرو، ابھی کچھ دیر غلام چلا ہے۔ یہ شہزادے التماس کرنے لگے یا اسود، اے حبشی غلام ہم تیرے نبی کی ذریت ہے، اور شاید شہزادوں نے اور حبشی غلام سے اس لیے یاد کیا شاید یہ غلام اور اللہ کے رسول اور بلال حبشی کی وفا کو یاد کرے اور شاید ہمیں چھوڑ دے، بس یہی ذکر کرنا تھا۔ غلام قدموں پہ گر پڑا، شہزادوں کو چھوڑ کر چلا گیا۔ اس ملعون نے اپنے جوان بیٹے سے کہا
اور شہزادوں نے کہا اے جوان، اور تو اپنی جوانی کو جہنم میں دھکیل رہا ہے۔ اے اس جوان نے بھی رائے فرار اختیار کی، بس عزادار اور روایت کا جملہ، یہ ملعون سنگ دل اور تلوار لے کر آگے بڑھا اور نہر کے کنارے لایا۔ شہزادے التماس کرنے لگے، کہنے لگے اے فلاں، تو ہمیں جا کے بازار میں بیچ دے اور ہم تیرے اس عمل پر راضی ہے۔ لیکن یہ بدنصیب کہتا ہے میں نے بیچ کر پیسے نہیں لینے۔ شہزادوں نے الفاظ بدلے، نحنو، اور ہم تیرے رسول کی قرابت دار، اور تجھے رسول کی قرابت داری کا بھی خیال نہیں ہے۔ لیکن اس لعین نے پھر نہ سنی، ایک مرتبہ یہ کہا اگر تو قتل کا ارادہ رکھتا ہے، اگر انعام کی لالچ ہے تو پھر ہمیں دربار میں زندہ لے جا تاکہ ابن زیاد تجھے انعام سے نوازے۔ کہا نہیں، اور میرا کلیجہ تب ٹھنڈا ہوگا اور میں تمہارے قتل کے ساتھ، اور میں وہاں پر اپنے دربار میں انعام چاہتا ہوں۔ بس جب شہزادوں نے دیکھا یہ ہمارے قتل سے باز نہیں آتا، ایک جملہ اور بڑی مظلومیت کا شہزادوں نے کہا اما ترحم علی صغر سننا، اور بے حیا اور مسلم کے یتیموں کی غم سنی پہ تجھے رحم نہیں آتا۔ جب دیکھا یہ ظالم رکنے والا نہیں ہے، اب شہزادوں نے اور سنت آل محمد کو زندہ کیا ہے۔ کیا کہا اے بدبخت، پھر اتنی اجازت دے ہم رب کے حضور 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ اے مسلم کی اولاد نے نماز پڑھی، ادھر سے ظالم اور بڑے شہزادے کی گردن پہ وار کیا اور سر تن سے جدا۔ اے چھوٹا بھیا اور بھائی کے خون میں لوٹنے لگا، اور یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ، یا اس لعین نے چھوٹے شہزادے کا سر قلم کر دیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔